अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। अब आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया आपके लिए बहुत मज़ेदार और नया टॉपिक है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब ये उल्टा हो गया। अब गुठलियां ही गुठलियां आमों के दाम। कैसे हुआ? हमें इस वक्त आम की गुठली का गूदा दरकार है, जो अंदर गिरी होती है वो चाहिए। अब ये कैसे आप हासिल कर सकते हैं? तो ये कहीं भी आप चले जाएं किसी बड़े शहर में, तो वहाँ पे एक इक्का दुक्का या 3-4 फैक्ट्रियाँ तो मौजूद हैं। जैसे सरगोदा में आम का पल्प बनाने की 12 फैक्ट्रियाँ हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट पूरे में। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। तारीख 25 सितंबर 2025 सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। ट्रेनिंग फीस 5,000 रुपये। बमकाम इनो वीटो ऑफिस, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर। और अगर आप देखें तो वहाँ पे ये गुठलियाँ कुछ 1.5-2 रुपए किलो बिक रही होती हैं। आपने इन गुठलियों को फर्श पे खुश्क कर लेना है और एक मशीन हम आपको देंगे जो इसको काटेगी और अंदर से गुठली निकाल के हमें दे दें। जितने की आप गुठलियाँ लेंगे उतने की आपकी इसकी लकड़ी, यानी ऊपर जो खोल सा होता है वो लकड़ी होती है, वो हम लेने को तैयार हैं। जितने की आप गुठलियाँ लेंगे उससे बल्कि डबल पे हम लेने को तैयार हैं, यानी वो भी आपकी ज़ाया नहीं होने वाली। अब गुठली आपको पता है कि आम की तकरीबन इससे बड़ी होती है, तो आपने ये सेंटर से इसको काटना है। आधा आम इधर हो जाएगी, गुठली आधी इधर हो जाएगी। दरमियान में से गिरी निकाल दें और गुठलियाँ ऊपर खोल जो है वो साइड पे फेंकते जाएं और गिरी संभाल के रखें। उसको दोबारा धूप लगवाएं क्योंकि इसमें कुछ मॉइस्चर रह सकता है। अब जब ये धूप लग के तो ये खुश्क हो जाएगी, तो ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। उस ब्राउन कलर की गुठली को आपने हमें सेल कर देना है। कितने में सेल करना है, हम कितने में लेते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम जितने में दे रहे हैं उतने में सरसों का बीज मिल रहा है, उतने में आपको सनफ्लावर का बीज मिलता है। हम आपसे 200 रुपये किलो ख़रीदने को तैयार हैं और लकड़ी अलग से ख़रीदने को तैयार हैं। तो इसमें ये ख़वातीन घर बैठ के ये काम कर सकती हैं, लेकिन घर बैठ के अगर ना भी करें तो मर्द हजरात ये काम कर सकते हैं बड़े लेवल पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुठलियों का स्टॉक कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि हर दूसरा फ़ोन ये आना है जी गुठलियाँ मिलती कहाँ से हैं। अपने आम खा के गुठलियाँ फेंक देते हैं और फिर तलाश करने जाते हैं कि जी गुठलियाँ मिलेंगी कहाँ से। तो चलें मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भोली भाली आवाम को ये नहीं पता कि गुठलियाँ कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। किसी भी जूस कॉर्नर पे जो मिल्क शेक बनाता है, मैंगो मिल्क शेक, वहाँ से आपको गुठलियाँ मिल जाएंगी। नंबर 2, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, जैसे सरगोदा में मैंने बताई, 84 चक में है एक, आगे है क्या उसको बोलते हैं, बुलवाल के पास 2 हैं, चनियोट सरगोदा रोड पे हैं। इसी तरीके से वहाँ से कोई माड़ी एक जगह है सरगोदा में, वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो ये सारी वहाँ से आपने कितनी उठानी है, कोई 2-4 मन 6 मन उठा के ले आएंगे, 10 मन उठा के ले आएंगे, उनके लिए तो ये कोई वैल्यू नहीं रखती। इतने की हो सकता है वो आपसे पैसे भी न लें। तो इसी तरीके से अगर कोई खाने वाले में बंदा है या कबीर वाला में, तो कबीर वाला में अल सफ़ा वाले हैं, वो इस मैंगो को प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे भी गुठलियाँ वाफर मिकदार में अवेलेबल हैं। अब आगे आ जाते हैं, मुल्तान वाले क्या करें?
تو ملتان والے انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ سمیڈا والوں کی اسمال بزنس جو آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سرکاری، انہوں نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اور وہاں جو بھی ٹرک نکلتا ہے کوئی 2-4 بوریاں تو ویسے ہی گرتی جاتی ہوتی ہیں، اس کی گٹھلیاں نیچے پڑی ہوتی ہیں، ویسے بھی جا کے ان سے ملنے، انہیں کہیں جی ہمیں گٹھلیاں چاہیے تو آپ کو دے دیں گے۔ ٹھیکیدار ہوگا، ٹھیکیدار آپ سے پیسے لے لے گا، دے دے گا۔ اسی طریقے سے آپ مختلف شہروں میں فیکٹریوں سے یہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لاہور والے کیا کریں؟ کیا لاہور والوں کو نہیں پتہ کہ بھئی خزان فیکٹری یہاں پہ ہے؟ پنڈی والے کیا کریں؟ بھئی ٹاپس جوس کہاں بنتا ہے؟ پنڈی میں بنتا ہے نا، آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں۔ تو یہ صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے، چیزیں آپ کے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس میں کوئی یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ بھئی آپ کتنا لے کے، جتنی بھی آپ لے آئیں گے ہم لے لیں گے، گیری جتنی بھی لے آئیں گے ہم لے لیں گے، اس کی لکڑی جتنی بھی لے آئیں گے، 1 ٹرک لے آئیں، 2 ٹرک لے آئیں، 6 ٹرک لے آئیں، 10 ٹرک لے آئیں، ہم لینے کو تیار ہیں گارنٹی کے ساتھ۔ تو ایسے کام اور کوئی کر رہا ہے تو اگر میں آپ کو بتاتا ہوں تو میری بات پہ عمل کیا کریں اور اپنا مستقبل سدھاریں۔ اگر میں آپ کو یہ نہ دوں تو میرا کیا فرق پڑتا ہے، میں انفارمیشن نہ دوں تو، کیونکہ کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کاروبار بننا ہے، کیا آپ نے گٹھلی نکالی، میں نے جتنی گٹھلی دیں گے اتنے کی میں نے پیسے دے دینے ہیں اور آپ نے گھر چلے جانا ہے۔ کوئی ہمارا اس سے زیادہ تو ریلیشن شپ نہیں ہے، کاروباری ریلیشن شپ ہے، تو آپ لائیں پیسے لے جائیں، ادھار نہیں ہے اس میں، ہم ادھار کرتے ہی نہیں ہیں، نہ چیز ادھار لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے جی اس کو مشین کتنی بڑی، چھوٹی سی مشین ہے، ویسے اگر کوئی چاہے تو ٹوکے سے بھی کاٹ سکتا ہے۔ پہلے آپ کو نہیں پتہ کہ اچاری آم کیسے کاٹے جاتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے جی وہ کیسے کٹتے تھے، بھئی اپنی نانی اماں سے پوچھ لیں، دادی اماں سے پوچھ لیں، ان خواتین نے یہ اپنے ہاتھ سے یہ کام کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اب اگر وہ نہیں سوجھ بوجھ یا آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو ان سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پہ دیہاتی خواتین جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک ملتان کا تعلق ہے، بہاولپور کا یا آگے خانپور ادھر ادھر کے وہ جو علاقے ہیں، یہ مینگو ایریاز ہیں، سندھ میں بھی آم بہت ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ جو ضائع کیا وہ آم ہے، ویسے تو میں پلپ مشینیں بھی دے رہا ہوں کہ جو بھی آم گرے اس کو اس مشین میں ڈالو، وہ پلپ علیحدہ کر دے گی، گٹھلی اور چھلکا علیحدہ۔ چھلکا بھی خریدنے کو تیار ہوں، گٹھلی بھی خریدنے کو تیار ہوں، اس میں سے گودا لکڑی بھی خریدنے کو تیار، آپ نے صرف محنت کرنی ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ بہت جلدی خوشحال ہو جائیں گے۔ اب وہاں پہ آم گرے پڑے ہیں، جیسے میں افریقہ میں تھا تو وہاں پہ آم کھاتا ہی کوئی نہیں، ادھر کا کھانے والا بھی نہیں تھا، خیر کھٹا، لیکن شکل بڑی اچھی تھی، لالی اور پیلا، لال، سبز اور اس طریقے سے 3-4 کلر اس میں مکس تھے، لیکن کھانے میں جو پاکستانی آم کا مزہ ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہے۔ تو آپ یہ آم جو ہے، یہ جو گرے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی گٹھلی تو بن چکی ہوتی ہے، اس کے اندر گری بھی موجود ہوتی ہے، تو بھائی آم ویسے تو خراب ہو جائے گا، گٹھلی خراب نہیں ہوتی۔ گٹھلی اگر آپ گیلی نہیں کرتے تو یہ پورا سال خراب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو گٹھلی جو تیر گئیں یا پانی میں کافی عرصہ رہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اتنا زبردست کام ہے، مفت کا کام ہے، اور 200 روپے کلو میں وہ لینے کو تیار ہوں۔ اور جو اس کا ہے چھلکا لکڑی جس کو بولتے ہیں آپ، تو گٹھلی کی جو لکڑی ہے وہ 400 روپے من میں خریدنے کو تیار ہوں۔ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس کو کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، لیکن اس کام کو مس مت کیجیے گا، یہ آپ کی قسمت بدلنے والا کام ہے۔ میرا کام ہے آپ کو نئے کاروبار ڈھونڈ کے ان کے بارے میں نالج دینا، کیونکہ جیسے ہی میں یہ ویڈیو ڈالتا ہوں تو پھر لوگ بے شمار سوالات نکال کے میرے سامنے لے آتے ہیں۔ اگر میری معلومات کمزور ہوں گی تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ جیسے لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنا نمبر نہیں دیتے، کہ آپ لگے رہیں ڈھونڈتے رہے، ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہیں، لیکن میں اپنا نمبر اوپر دیتا ہوں، اور میرے گروپ پورا ہے، اس کے نمبر بھی اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جس میں عبدالمجید 0313 2425 404
یہ بہت نالج والے بندے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے میڈم سارہ ہیں، میڈم فوزیہ ہیں، میڈم دیبا ہیں، یہ خواتین آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو آپ ان کو کال کر کے معلومات دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.